ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ آسان اور سلیس ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے ولا تتمنوا، مت اس بات کی تمنا کرو، آگے جا کے میں وضاحت کروں گا، مت اس بات کی، اس چیز کی تمنا کرو جس کا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض سے فضیلت سے، نعمت سے، احسان سے مخصوص فرمایا ہے۔ کسی کو اللہ نے نعمتیں دے دی، کسی کو عزت دے دی، کسی کو خاندان میں ممتاز کر دیا، کسی کو معاشرے میں ممتاز کر دیا، کسی کو ملکوں میں، دنیا میں فضائل و شمائل و خصائل سے ممتاز کیا۔ تو بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، تو جن پر فضیلت دی گئی ان کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میں کسی کو فضل دیتا ہوں تم اس کے متعلق بدگمانی مت کرو، تم حسد میں مبتلا مت ہو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں اور عورتوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے مکتوب و متعین و مقدر فرما دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر کسی کو اپنے سے بڑھ کر برتر اعلیٰ محسوس کرو، دیکھو، تو اپنے خیال و وجدان میں بطور خاص یہاں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا اس حقیقت کی طرف کہ کسی کو بڑا دیکھو، کسی کے پاس نعمت دیکھو تو حسد میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ نے اسی آیت میں اس کا علاج بھی بتا دیا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ نے وہاں جو اس پر فضل کیا ہے تو اس کا فضل دیکھ کے، نعمت دیکھ کے، اس کی جاؤ حشمت دیکھ کے، اس کی قدر و قیمت دیکھ کے، اس سے نعمت کے زوال کے متعلق تم مبتلا نہ ہو، بلکہ کیا کرو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم بھی اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے فضل سے، احسان سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے تمہیں بھی مخصوص کر لے۔ کیوں؟ ان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علمی قدرت رکھتا ہے، ہر اعتبار سے وہ قادر ہے۔ تم جو چیز مطالبے میں رکھو گے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں وہ فضل دے دے، وہ کرامت دے دے، وہ عظمت دے دے۔ تو کسی کے فضل کو، کسی کے نعمت کو اس سے چھیننے کے تصور میں مبتلا ہونے کے بجائے تم اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت و یہ فضل اس پر قائم رکھے، اور اپنے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ فضل و کرامت تمہیں بھی عطا فرما دے۔ یہ آیت کا مقصود اور آسان سلیس ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوسری آیت بھی ہے جسے آخری صورتوں میں آپ لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ حاسدین کے شر سے خدا کی پناہ میں آنے کی دعا ایک بندہ مومن کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ الغرض یہ حسد کا مرض بے پناہ ہے،
اور اس سے بچنے کی تلقین قرآن و حدیث میں جا بجا آئی ہے، اور میں اس میں ایک دو تین چیزیں میں نے دیکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ حسد کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ جن کو محفوظ فرمائے وہ اس بلا اور وبا سے اور اس مصیبت سے، اس آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو وہ صدق دل سے، صدق نیت سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف اپنے دل اور نگاہ اور وجدان کو، سماعت کو اور قبول کرنے والے دل سے متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حسد میں افسوس بھی ہے، اب میں اس کی وضاحت کروں گا۔ حسد میں افسوس بھی ہے، اس میں زوال نعمت کا احساس بھی ہے، اور اس میں تکلیف بھی ہے۔ اسے مبتلا کس بات پر، اس کو وہ مبتلا شخص افسوس کس بات پر کرتا ہے؟ وہ اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ اللہ نے زید و بکر کو اور دیگر خواتین کو، خواتین بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، یہ نعمت تو اس کو اللہ نے دے دی ہے، اب وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب وہ اس نعمت کو دیکھتا ہے، اس رحمت کو دیکھتا ہے، تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں آ گئی ہے، اور وہ افسوس کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ جہتیں ہیں جو حسد کرنے والے کے دل میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ افسوس بھی کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں آ گئی ہے نعمت، اور دوسرا وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ اور بعض صوفیاء نے یہاں تک اس کو بیان کیا ہے کہ نعمت کا حاصل ہونا یا نعمت کا حاصل نہ ہونا یہ اللہ کی دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے چاہے اپنے فضل سے مخصوص اور ممتاز کر دے، اور جسے چاہے اس کو محروم کر دے۔ دونوں کے لیے راہ متعین فرما دی کہ فضل کے حاصل ہونے پر تم تکبر اختیار نہ کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جو فضل سے محروم ہے اسے ہدایت یہ ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم اللہ سے فضل طلب کرتے رہو، جب وہ مناسب سمجھے گا تمہاری دعا کو قبول فرما کے تمہیں بھی وہ فضل عطا فرما دے گا۔